جی محمد علی مرزا صاحب، سب سے پہلی بات تو ذرا یہ بتائیں، لوگ آپ کو انجینئر کے نام سے جانتے ہیں، آپ کون سے انجینئر ہیں؟ اور سننے میں آیا کہ آپ 19ویں گریڈ کے افسر بھی رہے ہیں، تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں لوئر مڈل کلاس کا تھا، لوئر مڈل کلاس سے آپ ڈائریکٹ افسر کیسے بن گئے؟ اور ساتھ آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجنسیوں نے اس فتنے کو لانچ کیا اور ایجنسیاں اس کی بینیفیشیئر ہیں، تو ذرا بتا دیں کہ آپ ایجنسی کے بندے بھی ہیں، 19واں گریڈ بھی ہے، اور بڑی آسانی سے 5-6 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کا اپر مڈل کلاس میں جانے کا پاکستان میں واحد ذریعہ جو ہے نا جی، وہ تعلیم ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو پاورٹی سرکل کو توڑ کے آپ کو ہائر پوزیشن پہ لا سکتی ہے، ادروائز تو ایک کاروباری کا بچہ ہی کاروباری ہوگا، ایک عام غریب آدمی تو اوپر نہیں آ سکتا۔ تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے آنرز کے ساتھ، اور میں اپنی یونیورسٹی کے ٹاپرز میں سے تھا۔ اس کے بعد جب میری جاب ہوئی ہے وہاں پہ بھی ہزاروں کینڈیڈیٹس تھے، تو اس وقت تو جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نا میں ایجنسیوں کا ایجنٹ ہوں، تو میں ان کے فرقے سے تھا، میں کٹر قسم کا بریلوی تھا۔ اتنے کٹر تو خادم رضوی صاحب بریلوی نہیں تھے جتنا میں تھا۔ تو جب میری یہ جاب ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے شاید اس پوزیشن میں ہوتا تو وہ جاب بھی نہ ہوتی، کیونکہ پھر تو کئی لوگ جو ہیں وہ میری فرقہ وارانہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تحقیق کا معاملہ تو پھر بہت بعد میں شروع ہے نا۔ میری جاب جو ہے وہ 2002 کے اندر فائنل میں نے جوائننگ دی تھی، 2001 میں میری سلیکشن ہوئی تھی۔ کون سے اسکیل پہ ہوئی تھی؟ اس وقت تو 17ویں اسکیل میں تھی۔ آفیسر پاکستان میں جتنے ہیں وہ 17 اسکیل میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہوں یا انجینئرز، اور پھر ریگولرلی پروموشن ہوتے ہوئے میں 19 گریڈ تک پہنچا ہوں۔ 2014 میں 19th گریڈ میں چلا گیا تھا، اور آلموسٹ 15 سال سروس کی ہے۔ اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ کوئی ایجنسیوں کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا، بس یہ دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھی۔ اس وقت مجھے یہ ریٹائرمنٹ آفر کی گئی کہ آپ چونکہ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں، تو پیرلل میں آپ ایک ڈیفنس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ تو میں نے تو وہ کہنا نا کہ کبے نو لات پہ ہی تو کب نکل گیا، تو میرے لیے اپرچونٹی تھی، تو میں نے وہ آفیشیلی 15 سال کی سروس کے بعد آپ لے سکتے ہیں۔ لوگ تو جعلی طریقے سے لیتے ہیں، کوئی میڈیکل کیس بنا لیتا ہے، کوئی اور چکروں میں لے لیتا ہے۔ تو مجھے تو چونکہ انہیں آفر کی تھی، چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں ٹاپ لیول کے اوپر سرو کر چکا تھا، اور ڈاکٹر سمر مبارک مان اور ان کے بعد آنے والے جتنے سینئر ہمارے چیئرمین یا ڈی جیز وہ مجھے پرسنلی جانتے ہیں۔ میں یعنی وہاں پہ بریفنگ والا کام بھی کرتا تھا آرگنائزیشن لیول کے اوپر، اسپیکنگ پاور کی وجہ سے، تو مجھے سارے جانتے تھے، انہوں نے بڑی رسپیکٹ دی۔ آج بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اچھے طریقے سے سلسلہ اپنے آفس کے سارے کولیگز کے ساتھ جاری ہے۔ اس کا ایجنسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے میں ایجنسیوں کا بینیفیشری ہوں یا ایجنسیاں میری بینیفیشری ہیں، تو میرے بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا جو کردار ہے ہماری پالیٹکس کے اندر یا مذہبی جماعتوں کے ساتھ، میں تو ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں۔ اس وقت کا مخالف ہوں جب سے یہ لوگ ایجنسیوں کو پال رہے تھے، ایجنسی والے ان مذہبی جماعتوں کو پال رہے تھے، خواہ وہ حافظ سعید صاحب کی جماعت ہو، خواہ بعد میں ٹی ایل پی، جس طریقے سے انہوں نے ان کو یوز کیا۔ ٹی ایل پی والوں کے اپنے مقاصد تو اچھے تھے جو وہ سمجھتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایجنسیوں کو بھی اس اعتبار سے ایسی جماعت چاہیے تھی، تو دونوں کی جب چیزیں کمبائن ہوگی تو لیکن 2019 کے اندر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جب ایجنسیوں نے ان کو روکا، پراپرلی کہا کہ ایک نو کا آپشن آیا کہ اب آپ نے نہیں نکلنا باہر، تو علامہ خادم حسین رضوی تو میدان میں آ گئے تھے، تو ایجنسیوں اسی وقت سائڈ پہ ہو جاتی ہیں۔ جی، اس لیے کہ خادم رضوی صاحب اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے نا۔ ہم تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ خادم رضوی صاحب نے ایجنسیوں کے لیے کام کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی جملہ بولا ہے، اور میں بارہا ویڈیوز میں بھی یہ بات ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ خادم رضوی صاحب کے اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تو مطلب انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، یعنی 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا، تو ہمارے جیلم شہر میں میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، ان کا پیر خانہ بھی جیلم میں ہے۔ تو میں اس وقت خادم رضوی صاحب کو جانتا تھا جب ان کو سوائے علمی حلقوں کے وہ بھی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے تھے۔ اس وقت نہ ان کی کوئی جماعت تھی، میں 1994 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ریگولرلی مہینے میں ایک دفعہ ہماری مسجد میں آتے تھے۔ اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی، پگڑی وہ اس وقت بھی اسی طریقے میں باندھتے تھے، کبھی وائٹ کبھی براؤن۔ جب وہ بالکل ان کی لیگز وغیرہ ٹھیک تھیں تب کی بات؟ ہاں بالکل، وہ کھڑے ہو کے اس وقت بیان کرتے تھے، اور اسپیکنگ پاور ماشاءاللہ ان کی اس وقت بھی تھی۔ یہاں پہ اردو میں بیان کرتے تھے، لیکن پنجابی والے
سوال جواب میں کبھی پنجابی بولتے تھے، ویسے زیادہ تر اردو میں کرتے تھے. تو میں تو ان کو اس وقت سے جانتا ہوں، اس لیے ان کی وفات کے اوپر میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی. اس میں